بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میرے جو مہمان بنے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، سیاسی شخصیت ہیں، زورل امیر ہیں جماعت اسلامی کے. آئیے آج ان سے جانتے ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے اور کہ جماعت اسلامی کا پاکستان کی سیاست میں کیا کردار رہا ہے اور موجودہ سیاسی صورتحال بالخصوص جماعت اسلامی اور بلدیاتی الیکشن جو اسلام آباد میں اناؤنس ہو چکے ہیں، اس میں کمپین جاری رکھی ہوئی ہے. اس حوالے ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں. جی امیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی روز جب سے پاکستان بنا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں آئی تھی لیکن ابھی تک برسر اقتدار نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میرے بھائی، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ پاکستان میں ابھی تک جماعت اسلامی برسر اقتدار کیوں نہیں آئی. تو ہمارا سیاسی نظام ہی پوشیدہ ہے، وہ جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ اور پیسے کے بلبوتے پر چلتا ہے. اس لیے جماعت اسلامی ان چیزوں کے خلاف ہے اور نہ وہ جاگیرداری نظام، نہ سرمایہ داری نظام اور نہ پیسہ اور اس کے بلبوتے پر آنا چاہتی ہے. اس لیے جماعت اسلامی جو ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے. تو نظریاتی تحریک نظریہ سمجھانا اور اس طرح عوام کی ذہن کے اندر اس کا جو ہے وہ بیٹھ جانا، یہ نظریاتی تحریک کہنے کے لیے آگے نہیں بڑھتی. تو اچھا سر، یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کی خدمت کے کام کر رہی ہے، خدمت فاؤنڈیشن موجود ہے، تو کیا جماعت اسلامی ایک فلاحی ادارے کے طور پہ زیادہ بہتر نہیں تھی کہ آپ عملی سیاست میں آئے اور سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ نے کہا سرمایہ دارانہ نظام ہے، وڈیرانہ جاگیردارانہ نظام ہے، اس سے کئی درجہ بہتر نہیں تھا کہ آپ خدمت اگر عوام کی کرنی تھی تو آپ کے پاس ایک ادارہ موجود تھا خدمت فاؤنڈیشن جس کے ذریعے آپ نے بے شمار عوامی مسائل اجاگر کیے ہیں، تو وہ زیادہ مفید نہیں تھا؟ اس میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. سیاست میں رہتے ہوئے بھی اور تمام شعبے کے اندر ہم نے خدمت کے شعبے سے زیادہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی. اور اس کا آپ سارے لوگ مختلف ہے، چاہے سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا کوئی اور مصیبت ہو اور یا عرفن ہو یا لوگوں کے مسائل ہو، تو جماعت اسلامی نے کسی بھی فیلڈ کو چھوڑا نہیں ہے. اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہو کر وہاں پر چند تقریریں کریں اور وہاں جا کر جو ہے وہ دو چار جو ہے نعرے مار کر وہ کر دے. ہمارا یہ ہے نظریہ یہ ہے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے اور اس میں گھریلو اور تمام امور آ جاتے ہیں. اس لیے خدمت ہمارا شعبہ ہے اور اس شعبے کے آپ مختلف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ملک کی چابیاں جماعت اسلامی کی قیادت کو مل جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک جماعت بغیر کسی وسائل کے اتنا بڑا کام کر سکتی ہے تو پھر اگر ان کے پاس وسائل آ جائے تو کیا ان کے لیے یہ کرنا ممکن نہیں ہوگا؟ اچھا، آپ زونل امیر، آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی موجودہ کہاں کھڑی ہے؟ کیا آپ آئندہ آنے والے انتخابات میں تناب الیکشن میں جا رہے ہیں یا کسی سیاسی پارٹی کی سپورٹ لے رہے ہیں یا سپورٹ دے رہے ہیں؟ جماعت اسلامی اس وقت جو بلدیاتی انتخابات ہیں اور یا اوورآل انتخابات کی بات ہے، اس میں تو بالکل دو رائے نہیں ہے کہ جماعت اسلامی اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے تحت یا انتخابات میں جائے گی. اور ہم بہت سارے تجربے کر چکے ہیں، لوگ الیکشن جیت کر اپنی بات بھول جاتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جماعت اسلامی نے کہ اب آئندہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد میں نہیں جائیں گے. اور اس وقت جو اسلام آباد کے اندر بلدیاتی معرکہ درپیش ہے، الحمدللہ جماعت اسلامی نے 80 گنا کونسل پر اپنے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے ساتھ پہلے اتار دیے ہیں اور اس وقت بھرپور تیاری اور اپنی مہم جاری رکھے ہیں. اچھا، یہ تو ہے سر کہ موجودہ جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، ایک طرف خان صاحب کا دھرنا بھی آ رہا ہے اور دوسری طرف آپ نے پی ڈی ایم نمائش کی تعداد موجود ہے. اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاسی صورتحال اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارا المیہ ہے. دونوں ایک ہی اسٹیٹس کو کے جانا علم بردار ہیں، دونوں ایک ہی سیاسی طرز جنون کا ہے. اب ان کے رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے طرز حکمرانی دیکھیں، آپ کو اگر کوئی فرق محسوس ہوا ہے، عوام کو تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم ایک سکے کے دو رخ ہے. ان کو قوم نے آزما لیا، انہوں نے سوائے نعروں کے، سوائے خوش فہمیوں کے، سوائے سبز باغ دکھانے کے اور اس قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں فیل ہو چکے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ قوم جماعت اسلامی کو یہ موقع دے. اور جماعت اسلامی کی قیادت جہاں پر بھی قوم نے اعتماد کیا ہے، جماعت اسلامی نے ان کو مایوس نہیں کیا. بہت بہت شکریہ. مدینہ کی ریاست سے. اچھا، ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ خان صاحب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور آپ اسلامی فلاحی ریاست
کی بات کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو کہنا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، اور اس میں کس حد تک وہ کامیاب ہوئے؟ کیا جو ان کا ایجنڈا ہے جو سیاسی، وہ واقعی مدینہ کی ریاست بنانے کا؟ جی، اسلامی ریاست اور مدینہ کی ریاست ایک ہی بات ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور محترمہ میری جماعت نے جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے ہم 2 قدم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں سے یو ٹرن لیتے 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 اس نے ایک ریکارڈ قائم کر لیا اور اپنی تمام باتوں سے پھر گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس نے اپنے ساتھ رکھے تھے، کیا اسلامی ریاست اور مدینہ کی ریاست کے لیے وہ اس معیار پر پورا اترتے تھے؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ اقتدار میں آئے، کیا ان کا طرز حکمرانی تھا تو کیا یہ مدینہ کی ریاست کے تھے؟ ہم ان سے، ہمارا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک محفوظ تھا، ملک یہ تھا، یہ سارے ادارے ڈسٹرب تھے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے تو کم از کم وہ شروع کرتے ہیں. وہ تو بنیگالہ اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان بھی ہیلی کاپٹر سروس اس نے شروع کر دی. تو جب اپنی ذات سے وہ اپنے آغاز نہیں کر سکے تو کسی اور کو کس مدینہ کی ریاست کے لیے جنم اس کے قائل کرتے، اور لوگ کیوں کر قائل ہوتے؟ صحیح، بہت شکریہ. زونل جو ہے امیر تھے میرے ساتھ جماعت اسلامی کے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. جماعت اسلامی کا جو موجودہ موقف تھا اس پہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.